اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے امام کی ایک وصیت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ امام کی خدمت میں ان کے بیٹے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور امام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے، گویا ایک امام دوسرے امام کو وصیت کر رہا ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ اس وصیت کہنے سے پہلے امام نے ایک جملہ کہا کہ یا بنیہ اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فإنک ان حفظتها تعش سعیدا وتمت حمیدا۔ امام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میری اس وصیت کو قبول کرو، اور جو گفتگو میں تم سے کر رہا ہوں، جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں، اس کو محفوظ کرو، اس کو حفظ کر لو۔ حفظ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ فقط زبانی حفظ کر لو، حفظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنا نصب العین قرار دو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اپنی زندگی کا منشور ان باتوں کو قرار دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ فإنک ان حفظتها تعیش سعیدا، اگر تم نے اس وصیت کو حفظ کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو تم سعادت مند زندگی گزارو گے، وتمت حمیدا، اور تمہاری موت بھی قابل حمد اور قابل ستائش ہوگی۔ امام نے پھر وصیتیں کرنا شروع کی، فرمایا کہ یا بنیہ انہ من رضی بما قسم لہ استغنی، اے میرے بیٹے، جو شخص بھی اس چیز پر راضی ہو جائے کہ جو اس کے لیے تقسیم کی جا چکی ہے تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ گویا امام ایک اصول دینا چاہ رہے ہیں کہ فقیری اور امیری کا تعلق کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے سے نہیں ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، امیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فقیری اور امیری کا تعلق انسان کے احساس سے ہے۔ اگر احساس کمتری میں رہو گے تو ہمیشہ فقیر رہو گے، چاہے پوری دنیا کے مالک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر میرے اندر یہ احساس باقی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب تک یہ احساس باقی ہے گویا میں فقیر ہوں۔ تو اگرچہ میں پوری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن اگر میرے دل میں، میرے اندر یہ احساس ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فقیر ہوں۔ اور جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ پروردگار تیرا شکر، تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے مجھے، تو ایسا شخص غنی ہے، چاہے اس کی وہی جھونپڑی میں زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو۔ اگر اس کے اندر یہ احساس ہے کہ پروردگار یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، بہت سو کے پاس تو یہ نعمت بھی نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص غنی ہے، ایسا شخص بے نیاز ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ من مد عینی الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا، جو شخص بھی اپنی آنکھوں کو ان چیزوں پر گاڑتا ہے کہ جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کی نگاہ ہمیشہ فقط دوسروں کی طرف ہوتی ہے کہ دوسروں کو کیا ملا ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ موجود ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ موجود ہے، مجھے اللہ نے یہ چیزیں عطا نہیں کی، فلاں کو اللہ نے اتنی دولت عطا کر دی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دوسروں کے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے، دوسروں کے مال و متاع پر جو شخص نظریں گاڑے رکھتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ فقیر مرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا ہے، دنیا میں خداوند کریم نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے، اور اتنے مراتب ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی خواہشات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اگر فقط انسان اپنے سے اوپر والے کو ہی دیکھتا رہے اور مثال کے طور پر اس کو ترقی بھی ملتی رہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے افراد ضرور ہوں گے جو اس سے اوپر کے ہوں گے۔ تو اگر انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور ہمیشہ سے یہ دیکھے کہ مثال کے طور پر فلاں کو اتنا عطا کیا گیا، فلاں کو اتنا عطا کیا گیا، مجھے عطا نہیں کیا گیا، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ فقیر مرے گا، کیونکہ فقیری جیسے کہ ہم نے عرض کیا احساس کرنا ہے نہ ہونے کا، احساس کمتری کا نام فقیری ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے شعر فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَهُ اتَّهَمَ اللَّهَ فِي قَضَائِهِ، کہ جو شخص بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، یعنی جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ کی تقسیم پر اگر انسان راضی نہ ہو، گویا اس نے اللہ کو اللہ کے فیصلے میں متہم کیا۔ یعنی جو شخص یہ گمان کرے کہ پروردگار تو نے مجھے صحیح عطا نہیں کیا، دوسروں کو اتنا عطا کیا، مجھے بہت تھوڑا عطا کیا، تو گویا میں خداوند کریم پر تہمت لگا رہا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے دوسروں کو اتنا عطا کر دیا، مجھے عطا نہیں کیا، گویا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے میرے پر ظلم کیا۔ تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ اللہ کو اللہ کے فیصلے پر تہمت لگاتا ہے۔
ومن استصغر ذلت نفسہ استعظم ذلت غیرہ، جو شخص بھی خود اپنی نفس کی لغزش کو، خود اپنی لغزش کو، اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو چھوٹا شمار کرتا ہے، اس کے نزدیک دوسروں کی غلطیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ومن استصغر ذلت غیرہ استعظم ذلت نفسہ، اور جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو چھوٹا شمار کرے تو خود اس کے نزدیک، خود اس کے اپنے نفس کی جو خطائیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، جو شخص بھی کسی دوسرے کی پردہ دری کرتا ہے، یعنی کسی دوسرے کے عیوب کو اچھالتا ہے، کسی دوسرے کی باتوں کو لوگوں میں مشہور کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی محفوظ نہیں رکھتا، خود اس کے گھر کے جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ومن صلی سیف البغی قتل بہ، جو شخص بھی طغیانی کی تلوار اور ظلم اور بربریت کی تلوار کھینچتا ہے، خود اسی تلوار سے مارا جاتا ہے۔ ومن احتفر لاخیہ بئرا سقط فیہا، جو شخص اپنے برادر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے، خود اس میں کود جاتا ہے۔ گویا امام ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے خیر کو طلب کرو، بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرو، دوسروں کی زندگی میں مثال کے طور پر روڑے اٹکاؤ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنو۔ جب تم دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو تم خود اس میں گرو گے۔ ومن داخل السفہاء حقر، جو شخص بے وقوفوں کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، تو ایسے شخص کی تحقیر کی جاتی ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں دیتا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی معاشرے میں۔ ومن خالط العلماء وقر، جو علماء کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، علماء کے ساتھ صحبت رکھتا ہے، اس کی توقیر کی جاتی ہے، اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ومن دخل مداخل السوء اتهم، جو شخص بھی برائی کی جگہوں پر آنا جانا کرتا ہے وہ یقیناً تہمت کا شکار ہوتا ہے، اور لوگ اس پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ شخص بھی اس برائی میں مبتلا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ یا بنی ایاک ان تضرب الرجال فیضرب بک، اے میرے بیٹے لوگوں کی عیب جوئی سے بچو، کیونکہ اگر تم نے لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کیے تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گے، پھر تمہارے عیب بھی ٹٹولے جائیں گے، تمہارے عیوب کو بھی بیان کیا جائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَالدُّخُولَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، اے میرے بیٹے ایسی باتوں میں، ایسے مسائل میں دخل اندازی سے پرہیز کرو کہ جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی معاشرے کی وہ باتیں کہ جس کا تمہاری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلا وجہ لوگوں کی زندگیوں میں دخالت نہ دو، بلا وجہ ان معاملات میں دخالت نہ دو کہ جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو اپنی زندگی جینے دو، تم اپنی زندگی جیو۔ فَتُضَلَّ لِذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا کہ لوگوں کے معاملات میں دخالت دی، لوگوں کی زندگیوں میں دخالت دی، تو کیا ہوگا؟ پھر تمہیں اس کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ یا بنی قل الحق لک او علیک، اے میرے بیٹے حق بات کہو، چاہے وہ تمہارے نفع میں ہو، تمہارے فائدے میں ہو یا تمہارے نقصان میں ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تستشان من بین اقرانک، اگر تم نے یہ بات اس پر عمل کیا تو تم اپنے تمام دوستوں میں تمہاری توقیر کی جائے گی، تم صاحب منزلت ہوگے۔ یا بنی کن لکتاب اللہ تالیا وللسلام فاشیا، اے میرے بیٹے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے بنو، تلاوت کلام پاک سے اپنی زبان کو تر رکھو، وللسلام فاشیا، اور واضح انداز میں سلام کہو، وبالمعروف آمرا، اچھائی کا حکم دینے والے بنو، وعن المنکر ناہیا، منکر سے روکنے والے بنو، ولمن قطعک واصلا، اور جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق کو بحال کرو، اس سے تعلق کو جوڑے رکھو، ولمن سکت عنک مبتدئا، اور جو تمہارے سے گفتگو کرنے سے مثال کے طور پر خاموش رہے تم خود اس سے گفتگو میں پہل کرو، یعنی جو شخص تم سے قسم کھا لے کہ اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے یا اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے کوئی بات بھی نہیں کروں گا، کہا کہ جو شخص تم سے اس طریقے سے کہے تم خود جا کر اس سے گفتگو کرو، اس کو راضی کرو۔ وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِيًا وَإِيَّاكَ، اور فرمایا کہ جو تم سے سوال کرے تم اس کو عطا کرو، یعنی جو تم سے کوئی درخواست کرے گا تمہاری قدرت میں ہو، کوئی مومن بھائی تم سے کوئی چاہتا ہو، اس کی کوئی حاجت ہو تو اس کو عطا کرنے والے بنو۔ وَإِيَّاكَ وَالنَّمِيمَ، اور چغل خوری سے بچو، فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الشَّحْنَ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ، کہ چغل خوری جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں
کینے کو اور بغض کو اور دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالتَّعَرُّضَ لِعُيُوبِ النَّاسِ، اور دیکھو لوگوں کے عیوب ٹٹولنے سے بچو۔ فَمَنزِلَةَ الْمُتَعَرِّضِ لِعُيُوبِ النَّاسِ بِمَنزِلَةِ الْهَدَفِ، جو لوگوں کے عیوب ٹٹولتا ہے وہ خود لوگوں کا ہدف بن جاتا ہے۔ یعنی آج اگر ہم دوسروں کے عیوب تلاش کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم بھی لوگوں کا ہدف بنیں گے، پھر لوگ ہمارے عیوب تلاش کریں گے۔ یا بنی اذا طلبت الجود فعلیک بمعادنہ، اے میرے بیٹے اگر تمہیں جود و سخا چاہیے ہو، جود اس سخاوت کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر سوال کی جائے، یعنی قبل اس کے کہ آپ سے کوئی سوال کرے اس سے پہلے عطا کرنا، اور جو بغیر کسی کچھ ہونے کے عطا کی جائے، یعنی ایسی سخاوت کہ جو انسان فقیری کے عالم میں کرے اور بغیر سوال کے کرے، اس کو جود و سخا کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر جود اور سخاوت چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ جود و سخاوت کی جو معدن ہے، جو کان ہے، اس کو طلب کرو۔ فَإِنَّ لِلْجُودِ مَعَادِن، کیونکہ جود کے لیے معادن ہیں، کانے ہیں۔ وَلِلْمَعَادِنِ أُصُولًا، اور معادن کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ جڑیں ہیں۔ وَلِلْأُصُولِ فُرُوعًا، اور اصول کے لیے کچھ ٹہنیاں ہیں۔ وَلِلْفُرُوعِ ثَمَرًا، اور فروع کے لیے کیا ہے؟ ایک پھل ہے۔ گویا یہاں پر امام تشبیہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو جود کی صفت ہے بالخصوص، کہ انسان بغیر سوال کے عطا کرے اور نہ ہوتے ہوئے بھی انسان عطا کرے، یعنی خود جس کو انسان کو ضرورت ہو اس کے باوجود دوسروں کو عطا کرے، کہ یہ جو صفت ہے، یہ صفت ظاہری افعال سے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو صفت ہے یہ جب انسان کے نفس میں بطور کامل ملکہ پیدا کر لے تو پھر انسان کے اندر جود و سخا کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی فقیر مانگنے والا آتا ہے، یا ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار مثال کے طور پر دینی برادر ہم سے کچھ مانگنے آتا ہے، تو ہم اس کو اس وجہ سے عطا کر دیتے ہیں کہ یار شرمندگی ہوگی، اب یہ آیا ہے میرے پاس تو اس کو کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ جود نہیں ہے، سخا ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جود کا تعلق کیا ہے؟ جود ایک انسان کے اندر خود ایک ملکہ ہے عطا کرنے کا، یہ جو عطا کرنے کا ملکہ ہے، گویا یہ معدن کے طریقے سے، یہ ایک انسان کے اندر جس طریقے سے معدنیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس طریقے سے انسان کے نفس کے اندر چھپی ہوئی ایک صفت ہے کہ جس کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس معدن کے لیے کچھ جڑیں ہیں، اور کچھ جڑوں کے لیے کچھ ٹہنیاں ہیں، ٹہنیوں کے لیے کچھ پھل ہیں۔ ولا یطیب ثمر الا بفرع، اور پھل اس وقت تک میٹھا نہیں ہوتا جب تک ٹہنی میٹھی نہ ہو، اور ٹہنی اس وقت تک میٹھی نہیں ہوتی جب تک جڑ میٹھی نہ ہو، اور جڑ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے کوئی معدن نہ ہو۔ گویا امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جود و سخا اس وقت تک، یعنی جو تم عطا کر رہے ہو، یہ کمال کو اس وقت تک پہنچے گی جب کہاں سے عطا ہو؟ جو جود کی صفت تمہیں عطا کی گئی ہے، جو جود کی صفت تمہارے اندر موجود ہے، وہ باعث بنے کہ تم عطا کرو، نہ یہ کہ مثال کے طور پر اس وجہ سے عطا کرو کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے، یا مثال کے طور پر کہا کہ اب یہ آ گیا ہے تو اگر اس کو کچھ نہیں دوں گا تو شرمندگی ہوگی، یا یہ لوگوں کے سامنے جا کر کہے گا کہ میں نے اپنے بھائی سے کچھ مانگا تھا، میرے بھائی نے کچھ نہیں دیا۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے کہا کہ یہ جود نہیں ہے، یہ والی عطا جو عطا ہے، یہ عطا جود نہیں کہلائے گی۔ عطا جود کب کہلائے گی؟ کہ جب وہ جو انسان کی صفت ہے، انسان صرف للہ، اللہ کے لیے عطا کرے، بغیر سوال کے عطا کرے، اور خود ضرورت ہو اس وقت انسان عطا کرے، تو وہ صفت جو ہے جود کی صفت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یا بنی اذا زرت فزور الاخیار ولا تزور الفجار، اے میرے بیٹے جب تم زیارت کو جاؤ تو نیک افراد کی زیارت، یعنی ملاقات کرو تو نیک افراد سے ملاقات کرو، اور فاسق و فجار افراد کی زیارت نہ کرو، ان سے ملاقات نہ کرو۔ فإنهم صخرة لا ينفجر ماؤها، کیونکہ ان کی مثال اس پتھر کی طرح ہے کہ جس پتھر سے پانی نہیں پھوٹتا۔ وشجرة لا يخضر، ان فاسق و فجار کی مثال اس درخت کی مثال ہے جو کبھی سرسبز نہیں ہوتا۔ ولا يخضر ورقها، کہ جس کے پتے کبھی سرسبز نہیں ہوتے۔ وارض لا يظهر عشبها، اور ان فاسق و فجار لوگوں کی مثال اس زمین کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی کوئی کھیتی، کوئی نبات نہیں اگتی۔ یہ وصیت یہاں تک راوی نے نقل کی۔ اس کے بعد راوی 8ویں امام کا ایک قول نقل کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ فما ترک ابی هذه الوصیہ الی ان مات، کہ میرے بابا نے، یعنی 7ویں امام نے اس وصیت کو مرتے دم تک نہیں چھوڑا، یعنی امام کی پوری زندگی اس وصیت پر گزری جو چھٹے امام نے 7ویں امام کو فرمائی تھی، اور یہ وصیت در حقیقت
شیعان حیدر کرار کے لیے ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں تو ان قیمتی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہماری زندگی انتہائی خوشگوار گزر سکتی ہے۔ اور جیسا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس وصیت پر عمل کیا تو سعادت مند جیو گے اور سعادت مند مرو گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔